جب اللہ بندے سے رات کے آخری پہر ملاقات کرتا ہے تو وہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ممکن ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ وہ سارے جہاں کی آوازوں کو خاموش کروا کے صرف تمہیں سننے آتا ہے۔ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے۔ پھر وہ زخم بھی بڑھ جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بڑھ نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو، تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حد و بے انتہا توڑ دیتی ہے۔ اس کے لیے اپنے اس بندے سے زیادہ تو اور کوئی بھی لاڈلا نہیں جو اس کی لاڈلی نماز پڑھتا ہے۔ آخر شب آنسو اللہ کا قرب ہے۔ انسان کا اللہ سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہے۔ اگر سجدہ بھی ہو اور آنسو بھی ہوں تو یہ بہت ہی تقرب ہوگا، اور یہ بہت بلند مقام ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو، اور پھر تم دیکھو گے اللہ کو تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بناتے ہوئے۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکا دیتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ تم اس رب کے لاڈلے ہو، تم جانتے ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اکثر مصائب سے بچا لیتا ہے، مگر تمہاری ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، جو تمہارے دل سے جاتی بھی نہیں، تو سنو، وہ دعا لاڈلی نماز سے پوری ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو نا، لاڈلی نماز تہجد ہے، تو اس کے لیے تہجد پڑھا کرو، اور پھر تم دیکھنا کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جو نصیب میں نہیں ہوتا۔ جو تیرا نصیب ہے تجھے ضرور ملے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں تجھے کبھی بھی نہیں ملے گا، چاہے 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نہ بھولا ہے اور نہ ہی بھولے گا۔ قرآن پڑھنا ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا آنا اس دنیا میں بے مقصد نہیں ہے۔ کسی اور کو پرواہ ہو یا نہ ہو، پر اللہ کو تو ہے۔ اللہ کو میری اور تمہاری بہت پرواہ ہے، ہمارے سوچ سے بھی بڑھ کر، اتنی کہ اس نے ہماری پرواہ میں قرآن اتار دیا کہ ہم اس کو تھام لیں گے اور سنبھل جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر تم اگر سوچو اور غور و فکر کرو تو جان جاؤ گے کہ اللہ اپنے بندے کو مختلف طریقوں سے جواب دیتا ہے، اور سب سے مکمل جواب قرآن ہے۔ قرآن آپ کا کھویا ہوا اعتماد واپس دلوا دیتا ہے، آپ خود کو پہچاننے لگتے ہیں، اور پھر آپ کو اپنے ارد گرد کی بھی سمجھ آنے لگتی ہے۔ یہ آپ کی مدد کرتا ہے کہ کون سے مسئلے کو کیسے دیکھا جائے اور کون سی اپروچ کو کب عمل میں لایا جائے۔ خدا کی مصلحتیں بس خدا ہی جانے، ہم انسان نہیں سمجھ سکتے اس کی مصلحتوں کو۔ وہ جو ہماری قسمت میں لکھ دیتا ہے وہی بہترین ہوتا ہے، مگر ہم بہترین سے بھی خوش نہیں ہوتے۔ ہم تو ہیں نا شکرے بندے۔ خدا کی محبت کو کب کوئی یاد رکھتا ہے کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب ہے؟ پھر کیوں ہم اپنی قسمت کے لکھے کو کوستے ہیں؟ کب سمجھیں گے خدا کی چاہت کو؟ کب راضی ہوں گے اس کی رضا پہ؟ ابھی کھیل تماشا ہے دنیا کا، نہیں سمجھتے تم اس کی مصلحتوں کو، مگر ایک دن ضرور احساس ہوگا تجھ کو۔ وہ جو تیری قسمت میں لکھا خدا نے وہی تیرے حق میں بہترین ہے سب سے۔ جس دن سمجھ آئے گی تجھ کو، پھر نہ تجھے کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی غم، نہ شکوے گلے قسمتوں کے، بس لبوں پہ تیرے شکر ہوگا۔ نہ بھولے گا تو رب کے احسان کو، پھر مان لے گا تو رب کی مصلحتوں کو۔ کیا کہنا مولا تیرا، تیرے فیصلے ہیں لاجواب سب سے، رضا میں اپنی ڈال دے مجھ کو، میں ہوں خطا کار مولا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔